نے فرمایا اچھا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو پھر بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ ہاں، محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اطاعت، اتباع، فرما برداری، مان کے چلو۔ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو بولو، بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب سچی بتاؤ، ہمارے بازار میں سچ زیادہ ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے؟ بولو بھائی، یہ جو جھوٹ بول رہا ہے اسے پوچھو تمہیں نبی سے محبت ہے تو چھلانگ مار کے کھڑا ہو سب سے۔ تو نبی سے محبت ہے تو بھائی تم جھوٹ بولتے ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ہاں، آپ نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو جسم میں ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، جیسے نجاست میں بدبو ہے نا، پیشاب پخانے میں بدبو ہے نا، اسی طرح گناہوں میں بدبو ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، تو جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے، جو جھوٹ بولے اس پر اللہ کی کیا لعنت ہے۔ اگر صرف جھوٹ نکل جائے ہمارے بازاروں سے، ہماری کچہریوں سے، ہمارے تھانوں سے، عدالتوں سے، اگر جھوٹ نکل جائے ہمارا معاشرہ کتنا کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، کتنا گند ختم ہو جائے۔ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، تو بولی ہی جا رہے ہیں، اور ایک جھوٹ بولو تو پھر کتنے جھوٹ بولنے پڑتے؟ 100 جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے۔ توبہ 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 توبہ۔